अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बीना आगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं टीएलपी के हवाले से एक वीडियो बनाऊँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बैकग्राउंड से आगाह कर सकूँ कि बैकग्राउंड बेसिकली टीएलपी के जो सारे हालात ख़राब हुए, ये बैकग्राउंड था क्या। जिस तरह हमें याद होगा कि हमने ये सुना है एक फ्रांसीसी सदर यानी एक फ्रेंच प्रेसिडेंट, उसने कुछ इस किस्म का एक काम किया जिससे मुसलमानों की जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो इससे हर्ट हुए। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें किन ममालिक ने इसके ऊपर ज़्यादा अपना जो है एक एग्रेशन दिखाया और इसके ऊपर गुफ्तगू की, तो इसमें पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। वो वजह क्या थी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि यहूदी जो हैं, ज्यूज़, वो हमेशा से वो चाहते हैं कि हॉलोकॉस्ट के हवाले से गुफ्तगू ना हो, और वो इस इशू को, इस मौजू को ज़ेर बहस बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरीके से बहुत सारे मज़ाहिब में कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जिनके ऊपर लोगों के जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं, यानी उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अगर हम बात करें हिंदुओं के हवाले से, तो उनके हवाले से भी कुछ मौजू ऐसे हैं जिन पर अगर बात की जाए तो उनको बुरा लग सकता है। मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने रिलीजन के हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो हम जो है इसमें किसी भी किस्म की ज़्यादती, गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक हमारा ईमान है, और यही है मुसलमानों का एक तरीका, और मुसलमानों का ईमान होना इसी से साबित होता है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कई बार आपने देखा होगा मैक्रोन की, कई बार उन्होंने अंडे टमाटर और इस तरह के उनके साथ इंसिडेंट्स हुए कि वो बेइज्जत होते रहे, क्योंकि उनके जो फ़ैसले रहे हैं हमेशा से बहुत ही स्टूपिड फ़ैसले रहे हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, यानी वो अपनी ही कौम से ज़लील होते रहे हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि उनके हवाले से हमने देखा हो कि कोई पहली बार उन्होंने ऐसी हरकत की है जो कि एक इनसेन हरकत थी। उन्होंने माजी में बहुत बार ऐसी हरकतें की। हाल ही में अगर मैं बताऊं कि वो था क्या जिसकी वजह से टीएलपी का ये सारा सिनेरियो हुआ, और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इससे अफेक्ट हुए। टीएलपी जो एक कलअदम तंजीम है, उन्होंने मार्च किया। मार्च सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि कई शहरों तक था। कराची भी जो है इस मार्च में जो है कराची भी था, और क्योंकि टीएलपी के बहुत बड़े वोटर्स कराची में भी शामिल हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पर टीएलपी का बहुत ज़्यादा वोटर मौजूद है। जिस तरह हम बात करते हैं कि जो खाके होते हैं, जो खाके शाया किए जाते हैं कुछ ममालिक की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में, उस पर जो है मुसलमानों ने उसको हमेशा कंडेम किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रखा है पाकिस्तान में। जहाँ पर इस्लामोफोबिया की बात होती है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लियर उन्होंने गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हमें याद होगा फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं इस हुकूमत में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटजीज़ जो हैं इस हुकूमत की अंडर डिस्कशन रही, जिस पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रैटजीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एक मामला, एक एरिया ऐसा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिसिएशन दी गई, और आपको भी शायद वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। वो है फॉरेन पॉलिसी। उसमें फॉरेन पॉलिसी में हमने ये भी देखा कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसी वक्त कुछ ही अरसे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, और जो एक खाका शाया करने के लिए एक मुल्क में जिसके ऊपर एक कंपटीशन होने जा रहा था, उसको रुकवाया गया बाय फोर्स। और एक अचीवमेंट थी, ये फॉरेन पॉलिसी की पहली अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद। इसी तरह जब फ्रेंच प्रेसिडेंट का ये एक गलत काम, एक गलत इनिशिएटिव हमने देखा, उस पर भी हमारी हुकूमत जो है बोली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीएलपी जो है वो मुश्तइल हो गई, और अपने ही मुल्क में यानी दोनों तरफ जो हमारे लोग हैं, चाहे टीएलपी की तरफ हों चाहे हुकूमत की तरफ हों, उनका एक क्लैश सामने हमने देखा, और हालात ख़राब हुए, हालात बिगड़े, और चीज़ें संभली नहीं। वो वजह बेसिकली ये थी कि फ्रांस में एक टीचर है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के खाके जो है दिखाते थे, और कहते थे स्टूडेंट्स को दिखा के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और जो चार्ली हेब्डो मैगज़ीन है बेसिकली, जो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिसरिस्पेक्ट करके शायद अपने खाके पब्लिश करता था,
اس کی پروجیکشن کرتا تھا وہ ٹیچر. یعنی بہت ہی عجیب سی بات ہے. یعنی کہ آپ کے لیے فریڈم آف اسپیچ یہ ہے کہ آپ کسی پروفٹ کو جو ہے اس کے خاکے دکھا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ بہت ہی ناسمجھی، بے عقلی اور بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جس میں آپ یہ ایک سٹانس لے رہے ہیں اور آپ کو یہودیوں کا ہولوکاسٹ نہیں دکھ رہا، اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے، آپ کسی اور مذہب کے حوالے سے اس کو ڈسرسپیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اسلام سے آپ کو انسیکیورٹی ہونا. تو یہ ساری چیزیں فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن میں بالکل بھی نہیں آتی ہیں، جس کو وہ بیچارہ وہ ٹیچر پیش کر رہا تھا جس طرح. خیر، اس ٹیچر کے خلاف بہت سارے لوگوں کو کمپلینٹس تھیں، مسلمانوں نے خاص طور کے اوپر اس کے اوپر بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب ایک نوجوان آیا، اس نے اس کو، کیونکہ وہ ٹیچر بہت زیادہ ویل نون تھا آلریڈی اسی حوالے سے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے جو ہے اس ٹیچر کے حوالے سے پتہ کیا اور اس ٹیچر کو اس نے قتل کر دیا. اب اس میں ایک ہنگامہ ہو گیا. اس بیچارے نوجوان کو تو جو ہے انہوں نے وہیں پہ ان کی پولیس نے، فرانس کی پولیس نے چھلنی کر دیا گولیوں سے اور اس کو مار دیا. اور پھر اس کے بعد جو فرینچ پریزیڈنٹ تھا اس نے کیا کیا، وہ بہت زیادہ ایک امیچور حرکت تھی. اس نے کیا کی، وہی جو چارلی ہبڈو کی جو خاکے تھے اس کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں کی بلڈنگز کے اوپر نمایاں کر دیا اور اس قسم کی اور بھی اس نے کچھ ایکشنز لی، یعنی اس کو پبلک کر دیا، جس سے مسلمان تھے ان کا غم و غصہ بالکل بھی کنٹرول نہیں ہوا. اور اس پہ سب نے ایکسپریس کیا کہ کس قسم کا انیشیٹو ہے جو کہ ایک فرینچ پریزیڈنٹ نے لیا ہے. اس کے بعد پاکستان نے، ٹرکی نے اس کے اوپر بات کی اور ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے. لیکن ٹی ایل پی کا جو اس پہ ایک ایکشن تھا، پہلے جو خادم رضوی ہیں ان کا اس کے اوپر ایک اسٹانس آنا، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے سعد رضوی ان کے بیٹے، ان کا اسٹانس آنا، اس کو گورنمنٹ ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پائی. کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری تھی اس نے اس کو اس وقت ٹھیک سے ٹیک اپ نہیں کیا جب اس ایشو کو ٹھیک سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت تھی. شیخ رشید صاحب سے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ٹی ایل پی اس وقت سخت ناراض تھی. لگ بھگ اگر ہم 4 ہفتے پہلے کی بات کریں تو مارچ جو ہے ان کا لاہور سے آگے بڑھتا جا رہا تھا جی ٹی روڈ کی طرف، اور پھر اس پر وہی کہتے تھے کہ ہم اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اور 3 ہفتے پہلے بھی ایک نوجوان جو ہے پولیس اہلکار وہ بھی شہید ہوا. اور ٹی ایل پی کے کارکن بھی جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس میں. صرف اور صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی ایک طرف سے نقصان نہیں ہو رہا، دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ سیٹسفائی نہیں کیا گیا ٹی ایل پی کے لوگوں کو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا مسئلہ، یعنی کہ جو لوگ ہیں مشتعل ہو جائیں گے اور جو عوام ہے وہ اس میں غم غصہ بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا اور جو ایک پیس ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوگا. اس لیے ہم سعد رضوی کو نہیں رہا کر رہے اور ان کو ہم کہیں تک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. تو یہ معاملہ، یہ معاملات جو چل رہے تھے ان کو اریسٹ کرنا، پھر اس کے بعد ان کی واپس بیل ہونا، اور یہ سارے معاملات جس میں جوڈیشل سسٹم اور ایگزیکٹو باڈی دونوں کا ایک رول رہا، لیکن کانفلکٹس جو تھے دونوں کے ایڈریس ٹھیک سے نہ ہو سکے، دونوں کا ڈائلاگ ٹھیک نہیں تھا، جس میں نقصان یہ ہوا کہ دونوں طرف نقصان ہوا. اور انفارچونیٹلی یہ ایشو جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ فکس نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم فرینچ ایمبیسڈر کو نہیں بھیج سکتے. یہ بات اب اتنا ڈیلے کر کے انہوں نے کہی 3 ہفتے قبل، کیونکہ ہمارے سے یورپین یونین سے تعلقات افیکٹ ہوں گے. جس طرح ہم جانتے ہیں ای یو میں فرانس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہونا، ساتھ ہی ساتھ یو این میں بھی فرانس کا اسٹرانگ جو ہے ایک ہولڈ ہونا، اور جتنی بھی انٹرنیشنل انٹائٹیز ہیں وہاں پر فرانس کا ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فرانس کس ملک کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے اور کون سا ایک ہمارا ایسا ہمسایہ ملک ہے انفارچونیٹلی جس کے ساتھ ہمارے حالات بہت خراب رہتے ہیں. اکثر ہمارے سفارتی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ہمارے اگینسٹ اس کو استعمال کر لیتا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس پہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ٹھیک سے ٹیک اپ کرنا اس ایشو کو نہیں ثابت ہوا، اور اس میں اور بھی ایشوز ہیں کچھ، اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. لیکن اس ویڈیو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ آخر ٹی ایل پی کیوں مشتعل ہوئی اور یہ سینیریو کیا تھا
اور یہ ہوا کیسے اور یہ وجہ کیا تھی. اس کے بعد تھوڑا میں یہ بھی چاہوں گی کہ بالکل انیشلی آپ کو سٹارٹ بتا دوں کہ جب ٹی ایل پی مشتعل ہو گئی بہت ہی آل آف اے سڈن, تو ان کے جو کچھ مطالبات تھے وہ کیا تھے. اس میں کچھ چیزیں ان کی شاید سیٹسفیکٹری تھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو کہ پاکستان اس وقت اس کیپیسٹی میں نہیں کہ اس کو کر سکتا. جیسے فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جتنی بھی فرینچ پروڈکٹس ہیں آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں. اس حوالے سے کوئی بات کیا ہم نے کی یا نہیں کیا, ہو سکتی تھی, اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی اسٹانس نہیں آیا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ فرینچ ایمبیسڈر کو بھیج دیجیے, یا جو سفارت کار ہے فرانس کی ان کو بھیج دیجیے. کیا یہ سمجھایا جا سکتا تھا ان کو کہ ان کو نہیں ہم بھیج سکتے؟ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو یہ بھی بتایا جا سکتا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آلریڈی اسلاموفوبیا کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی سیرت کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے کچھ کام کریں, جس کو میں بتاؤں گی آپ کو ڈیٹیل میں اس اتھارٹی کے حوالے سے. لیکن ابھی کرکس بتا دیتی ہوں آپ کو اس کے. رحمت للعالمین ایک اتھارٹی فارم ہونے جا رہی ہے, جس کے اوپر آلموسٹ الحمدللہ بہت اچھے سے کام ہو چکا ہے آلریڈی, اور اس کے چیئرمین کے حوالے سے بھی جو ہے بات چیت ہو چکی ہے. نوٹیفیکیشن اب تک ریلیز نہیں ہوا, کچھ ہی دن کے اندر اندر نوٹیفیکیشن بھی ریلیز ہو جائے گا. اس اتھارٹی کا مین پرپز ہوگا پروفٹ پیس بی اپون ہم کی جو سیرت نبوی ہے, جو ان کی لائف ٹیچنگز ہیں, اس کو لوگوں میں زیادہ آگے بتانا. کیونکہ انفارچونیٹلی جو باقی کے ممالک ہیں وہ تو ان کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, بہت ہی ایک چھوٹا پرسنٹیج ہے. لیکن اس میں کچھ ایسا پرسنٹیج جو مشتعل پرسنٹیج ہے, وہ ایسا ہے کہ جو شاید سمجھتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف دوسرے کے مذہب کو ڈس رسپیکٹ کرنے سے آتی ہے. تو وہ یہاں پر اپنا بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اور پاکستان انفارچونیٹلی اس ایریا میں کافی ویک رہا ہے. پاکستان کا میڈیا جو ہے, پاکستان نے اپنے میڈیا نیریٹو کو استعمال نہیں کیا اس پر. اب اس پوری اتھارٹی کا کیا پرپز ہوگا, کیسے اسکالرشپس دی جائیں گی, کیا معاملات ہوں گے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.